نواز کیا لقب ہے؟ غریب نواز۔ غریب نواز کہتے کیوں ہیں آپ کو؟ بچپن کا زمانہ ہے، عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ جو نابینا ہے، آنکھیں بھی سلامت نہیں ہیں، رو رہا ہے۔ آپ ان کے قریب جاتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہیں کیا ہوا؟ بچے نے جواب دیا باپ دنیا سے چلا گیا، ماں نے دوسری شادی کر لی، اس وقت میرا کوئی سہارا نہیں، عید کا دن ہے، اپنے اپنے بہن بھائیوں اور والدین کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، کاش آج میرا باپ ہوتا، میرا یہ حال نہ ہوتا، کاش میری ماں کو میری خبر ہوتی، میرے عزیز و اقربا کو میرا خیال ہوتا تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس بچے کو گھر لے گئے، ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں امی جان اس کو اپنا بیٹا بنا لو، میں نے بھائی بنا لیا ہے، ان کو غسل دے دو، میرے کپڑے پہنا دو۔ جب کپڑے پہنا کے غسل دلوا کے عید کی نماز پڑھنے انگلی پکڑ کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ہاتف غیبی سے آواز آئی، ارے یہ تو غریب نواز ہے، ارے یہ تو غریب نواز ہے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا آج صدیاں بیت گئیں پھر بھی غریب نواز ہے۔ تو مخلوق کی خدمت سے یہ لقب ملا غریب نواز۔ آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی، اکثر لوگ کہتے ہیں لفظ ہے ہارونی، لفظ ہارون ایک علاقہ ہے، وہاں کے آپ کے شیخ ہیں، اور کیسا پیر ہے خواجہ عثمان؟ حضرت خواجہ عثمان ایسے پیر ہیں کہ جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے میرے عثمان مانگو کیا مانگتے ہو؟ توجہ ہے آپ کی؟ میرے عثمان مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ خدایا تجھے چاہتا ہوں، صرف تجھے چاہتا ہوں، میرا معبود بھی تو ہے، میرا مطلوب بھی تو ہے، میرا محبوب بھی تو ہے، تجھے چاہتا ہوں۔ پھر جواب ملتا ہے کہ میں نے جمال لازوال کی دولت کو تمہارے نصیب کیا ہے، کچھ اور مانگو، کچھ اور مانگو۔ فرماتے میرے مولا میرے محبوب کی امت کو بخش دے۔ دو چیزیں ذہن نشین رکھنا، ولی کا کام کیا ہے؟ اسی کا طالب رہنا، اسی کو معبود ماننا، اسی کو الہ ماننا، اور امت محمدیہ کی فکر کرنا۔ فرماتے ہیں اے اللہ تو نے مجھے اپنے جمال جہاں آرا کے دیدار کا وعدہ تو کر لیا ہے، اب جانے جانا دنیا میں آئے تو فرمایا رب حبلی امتی، غار میں، بازار میں، معراج میں، مزار میں، ہر جگہ محبوب نے یہ فرمایا میری امت کو بخش دے۔ اے اللہ میں تیرے محبوب کا امتی ہوں، تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اپنے محبوب کی امت کو بخش دے۔ پھر آواز ہاتف غیبی سے آتی ہے اے معین الدین کے پیر خواجہ عثمان ہارونی، جاؤ میں نے تیری ایک نماز کے بدلے اپنے محبوب کی امت کے 30,000 لوگوں کو جنتی کر دیا ہے۔ یعنی ہر نماز میں 30,000 بخشے جائیں تو 1.5 لاکھ امت محمدیہ کے اشخاص بخشے جاتے ہیں، محبوب کے امتی بخشے جاتے ہیں۔ ارے وہ کیسی نماز ہے جس میں جمال جہاں آرا کا دیدار بھی کرایا جا رہا ہے، امت محمدیہ کو جنتی بھی بنایا جا رہا ہے۔ یہ ہے نماز، یہ ہے نماز۔ کبھی آپ فلسفہ نماز کو پڑھیں نا تو آپ کو پتہ چلے نماز کیا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں حاضری کا سبب بھی نماز ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جب کہتے ہیں، مشکات اور بخاری شریف اور مشکات کی حدیث ہے کہ جتنے عبد صالحین ہیں، عباد صالحین ہیں، وہ زمین میں ہے یا آسمان میں، سب کو تمہارا سلام پہنچا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ سارے تمہیں جواب دیتے ہیں، سارے تمہیں جواب دیتے ہیں۔
تو یارو جس شجرے میں کوئی مرید ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس شجرے کا پیر دنیا سے چلا گیا ہے، شجرے والے چلے گئے ہیں، نماز تم پڑھ رہے ہو، حاضری بھی تمہاری لگ رہی ہے، جواب بھی تمہارے پیر تمہیں دے رہے ہیں۔ جہاں خدا کی بارگاہ میں حاضری کا سبب نماز ہے، وہاں اولیاء کی بارگاہ میں بھی حاضری کا سبب نماز ہی ہے۔ اور پھر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں نا، تو پھر جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سلام توجہ سے کرتے ہو تو فرماتے وعلیک السلام یا امتی۔ تو یارو اگر فرشتے کہیں سلام علی ابراہیم تو نار نمرود ٹھنڈی ہو جاتی ہے، گنبد خضرا کے مکی جب تمہارے سلام کا جواب دیتے تمہارے لیے آتش دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ کاش کے فلسفہ نماز سمجھ آ جائے۔ عزیزان محترم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ ہیں جنہوں نے 70 سال تک پشت نہیں لگائی، بیٹھ کے اپنے محبوب کو یاد کیا کرتے ہیں، ذکر کیا کرتے ہیں۔ وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور ولی کون ہوتا ہے، کچھ تو بتا دیں، کچھ اپنے لب ناز کو جنبش دیں، کچھ ہمیں بھی خبر ہو ولی کی نشانی کیا ہے۔ فرمایا جس کے اندر 3 نشانیاں پاؤ جان لو وہ اللہ کا ولی ہے، جس کے اندر سمندر جیسی سخاوت ہو۔ آپ سمندر پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا سمندر کے اندر حلال جانور بھی ہیں، حرام بھی ہیں، سیپ بھی ہے، موتی بھی ہے، ارے سب کو اپنے اندر سمو کے رکھتا ہے۔ میں نے بہت کچھ کہہ دیا اس جملے میں۔ کوئی اعتراض کرے کہ فلاں ولی کے پاس جو بیٹھا ہے وہ اچھے کردار کا مالک نہیں، ارے سانپ بھی سمندر میں ہو سکتے ہیں، بچھو بھی ہو سکتے ہیں، اور مردار بھی ہو سکتے ہیں، مرے ہوئے جانور بھی لوگ پھینک جاتے ہیں، وہ سب کو قبول کرتا ہے، وہ سب کو قبول کرتا ہے۔ ولی ہوتا وہ ہے، میں نے نہیں کہا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرما رہے ہیں۔ میں ناقل ہوں، بات ان کی ہے، زبان میری، الفاظ ان کے ہیں۔ فرماتے سمندر جیسی سخاوت ہو، آفتاب جیسی شفقت ہو۔ اس آفتاب کی سورج کی روشنیاں گھر میں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ آپ تمبو لگا لیں، چھت ڈال لیں، خود روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں، لیکن اس کی کرنیں تمہارے گھر میں ضرور آئیں گی۔ ولی وہ ہوتا ہے چاہے کوئی اس سے بغض رکھے یا محبت رکھے، دعا سب کے لیے کرتا ہے، دعا سب کے لیے کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا زمین جیسی تواضع ہو۔ یارو آپ زمین پہ جب چلتے ہیں، نیک بھی چلتے ہیں، گناہ گار بھی چلتے ہیں، کبھی زمین نے کہا ہے تم گناہ گار ہو میرے اوپر نہ چلا کرو؟ آج لوگ کہتے یار فلاں جو آپ کا مرید ہے نا وہ اچھے کردار کا نہیں ہے، اچھے کا ہوتا تو ولی کے در پہ جاتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ جب جانے کائنات عرض کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں میرے مالک جتنے نیک ہیں تیرے کھاتے میں ہیں، جتنے گناہ گار ہیں تیرے محبوب کے کھاتے میں۔ فرمایا الصالحون لک الطالحون لی، یہ محبوب کے الفاظ ہیں۔ فرمایا محبوب جتنے باری تعالیٰ جتنے نیک ہیں تیرے کھاتے میں، اور جتنے گناہ گار ہیں میری جھولی میں ڈال۔ فرمایا ولی کون ہوتا ہے جس کے اندر 3 نشانیاں ہوں، سمندر جیسی سخاوت، آفتاب جیسی شفقت، زمین جیسی تواضع۔ حضور مرید کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا مرید وہ ہوتا ہے بیعت ہونے کے بعد یا بیعت کا خیال آنے کے بعد یا آستانہ یار پہ حاضری دینے کے بعد 20 سال تک بائیں کندھے والا اگر اس کا گناہ نہیں لکھتا تو وہ کہہ سکتا ہے میں مرید ہوں۔ کہاں بیٹھا؟ وہ کہہ سکتا ہے میں مرید ہوں، ورنہ مرید نہ کہا کرو۔ مرید ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ جوان مردوں کا کام ہے، ہر بندہ مرید نہیں ہو سکتا۔ مرید وہ ہوتا ہے المرید لا یرید، مرید وہ ہے جس کا اپنا ارادہ نہ ہو، یار کے ارادے میں اپنے ارادوں کو ختم کر دے، اس کو مرید کہتے ہیں۔ لا یملک شیئا حتی نفسہ، جو اپنا آپ کچھ نہ سمجھے حتیٰ کہ اپنی جان بھی اپنی نہ سمجھے، اس کو مرید کہتے ہیں۔ جو اس درجے کا ہے وہ مرید نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آپ کا معمول تھا جب کوئی دنیا سے چلا جاتا آپ اس کی قبر پہ جاتے، آنکھیں بند کرتے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہوئی تھی کہ قبر والوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں،
اندر والوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، باہر والوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب باہر والوں کو کیسے دیکھتے ہیں، اندر والوں کو کیسے دیکھتے ہیں، دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ ولیوں کے پاس جاتے ہیں نا، ملتے بھی ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، لنگر بھی تناول فرماتے ہیں، پھر باہر جب جاتے ہیں پھر الٹی باتیں بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہیں نا معاشرے میں لوگ مل جاتے ہیں۔ در حقیقت وہ کسی ولی کا شکوہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنا عکس پیش کر رہے ہوتے کہ ہم ایسے ہم ایسے ہم ایسے ہم ایسے، وہ اپنی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ولی کے دامن میں جا کے خوبصورتی بیان کر رہے تو ولی کی نہیں ہے، اپنی خوبصورتی بیان کر رہے، شکوہ کر رہے تو اس اللہ والے کا نہیں ہے، اپنا ہے۔ کیونکہ حضرت خواجہ معین الدین والملت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کے پاس ایک سادھو آیا، ہندو آیا، جس نے بڑے مجاہدے کر رکھے تھے، اور اس کا جو اندر کا لطیفہ نفس تھا وہ بیدار ہو چکا تھا۔ اندر کھڑکیاں ہیں نا، جب وہ بیدار ہو جاتی ہیں تو پھر دور والے بھی نزدیک ہوتے ہیں، نزدیک والے تو پھر نزدیک ہیں۔ گوش بند و چشم بند و لب ببند، گر نبینی نور حق برما بخند۔ آنکھ کان ناک اور بند کر کے جب تصور یار میں بندہ غرق ہوتا ہے، پھر لوح کی تاریں روشن ہو جاتی ہیں، پھر یہ جو دل کا آئینہ ہے اس پر نگاہ ڈالی جاتی ہے، گنبد خضرا کے مکی کا حسن نظر آتا ہے۔ تو وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس ہندو آتا ہے، بڑے مشاہدے کرنے کے بعد مسلمان چونکہ نہیں ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو کہتے ہیں حضور میں نے دیکھا آپ کے اندر نور ہی نور ہے، قرآن کا نور ہے، عبادت کا نور ہے، تہجد کا نور ہے، صدقات کا نور ہے، تواضع کا نور ہے، سخاوت کا نور ہے، خشیت کا نور ہے، مگر ایک بات ہے، آپ کے دل کے اوپر میں سیاہ دبا دیکھ رہا ہوں، ایک سیاہ داغ ہے آپ کے دل کے اوپر۔ آپ نے فرمایا پھر کلمہ پڑھ لو۔ حضور عجیب بات ہے، دھبا آپ کے دل پر ہے، کلمہ میں پڑھوں؟ فرمایا پڑھو تو صحیح۔ جب اس نے کلمہ پڑھا، کہتے حضور عجیب بات ہے، کلمہ میں نے پڑھا ہے، داغ آپ کے دل کا دور ہو گیا۔ فرمایا نادان، تجھے پتہ نہیں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ آئینے کی مانند ہیں، جب ان کے سامنے بیٹھو اپنے عیب ان کے جسم سے نظر آتے ہیں، شیشہ جو ہوئے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ یہ شیشہ جو ہوئے، یہ جو اعتراضات آپ کے اندر وارد ہوتے ہیں، یہ ولی کے دامن سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، یہ آپ کے اپنے کرتوت ناکارہ ہیں جو آپ کی زبان پر آتے ہیں۔ تو کام کیا تھا؟ جاتے ہیں قبر پہ آنکھیں بند کرتے ہیں، بندہ فوت ہوتا ہے، محلے دار ہے، پھر محلے دار بھی صرف محلے دار نہیں، پیر بھائی ہے، خواجہ عثمان ہارونی کا مرید ہے۔ ہاشت بہشت میں یہ لکھا ہوا ہے، کتاب کا حوالہ دے دوں، بعد میں کوئی کہے کہ پتہ نہیں اپنی طرف سے من گھڑت افسانہ سنا دیا ہے۔ ہاشت بہشت کے اندر ہے، آنکھیں بند ہیں، چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، جیسے پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہیں، پھر آخر فرماتے ہیں بیعت بھی بڑی عجیب چیز ہے، بیعت بھی بڑی عجیب چیز ہے، بیعت بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ فرمایا قبر میں فرشتے آئے، اعمال اچھے نہیں تھے، جب دوزخ کے فرشتے آئے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی میرے مرشد کی روح آتی ہے اور آ کے کہتی ہے فرشتوں یہ میرا مرید ہے، اس پر سختی نہ کرو۔ فرشتوں نے کہا آپ اللہ کے ولی ہیں، مقبول ہیں، محبوب ہیں، سب کو ٹھیک ہے، صرف ہاتھ میں ہی ہاتھ دیا تھا، عمل تو آپ جیسے نہیں تھے۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے فرشتوں چھوڑ دو، عمل تو جیسے کیسے تھے چھوڑ دو، دیکھو ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا، یہ دیکھو ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا۔ میں نے آیت پڑھی انما یخشی اللہ من عباد العلماء، علماء توجہ کریں گے میری بات پر، ناراض بھی نہیں ہونا۔ اس آیت کے پہلے مخاطب کون ہے؟ میرے محبوب کے صحابہ۔ فرمایا بے شک علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ آپ نے کریمہ نام حق بدائے منظوم متول نور الانوار مرکات دورہ حدیث تک بھی کر لیا، آپ کے اندر خشیت نہیں ہے تو آپ عالم نہیں ہیں، یاد رکھنا۔ کیا جو مروجہ نصاب تعلیم صحابہ نے پڑھا ہے؟ ان کے پاس تو دو چیزیں تھیں، یا قرآن تھا یا صاحب قرآن کا چہرہ تھا، یا قرآن تھا یا صاحب قرآن کا
چہرہ تھا، ارے وہ قرآن بھی پڑھتے تھے، صاحب قرآن کے چہرے کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ خواجہ محمد یار فریدی علیہ الرحمہ نے فرمایا نا، ہم قرآن کے حافظ ہیں، پڑھا کرتے ہیں، رخ محبوب انوکھا ہے یہ قرآن اپنا۔ آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ فرمایا خشیت نہیں ہے تو عالم نہیں ہے، عالم وہی ہے جو خشیت ہے جس کے پاس۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، صحابی، تابعی، تبع تابعین، آگے تو یہ جو اصطلاحات ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، لیکن میرے محبوب نے دیکھا، فرمایا جس نے مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والے کو دیکھا، میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اس کے دیکھنے والے کو دیکھا، اس کے دیکھنے والے کو دیکھا، اس کے دیکھنے والے کو دیکھا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں۔ اسی لیے کہا ہے اس سلسلے میں بیعت ہو جس کا شجرہ کٹا ہوا نہ ہو، کیونکہ جس کے ہاتھ میں تم ہاتھ دے رہے ہو اس نے اپنے یار کو دیکھا، اس نے اپنے یار کو دیکھا، اس نے اپنے یار کو دیکھا، اس نے اپنے یار کو دیکھا۔ یہ دیکھتے دیکھتے کہاں تک بات گئی؟ اس نے بیعت اپنے یار کی، اس نے اپنے یار کی، اس نے اپنے یار کی، اس نے اپنے یار کی، پھر بات ٹھہری حسن بصری تک، انہوں نے بیعت کی مولا علی سے۔ ہمارا شجرت اہل بیت سے چلتا ہے نا، حضرت امام زین العابد، حضرت امام جعفر صادق، امام باقر، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام زین العابدین، پھر امام حسین پاک، پھر مولا علی، اور پھر جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہماری جو بیعت کا سلسلہ ہے قادریہ، جس میں ہم بیعت ہیں، ہوتے ہیں یا کرتے ہیں، وہ اہل بیت سے سیدھا باب العلم مولا کائنات تک پہنچتا ہے۔ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اب جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس نے حضرت علی کو مانا اس نے مصطفیٰ کو مانا، اور جس نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ محبوب تیرے ہاتھ ہیں، جو تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، ہاتھ بھی خدا کا ہے، بیعت بھی خدا کی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس لیے بیعت ہوتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ اس سلسلے میں بیعت ہو جس کا شجرہ کٹا ہوا نہ ہو، جو آپ خود ہی نہ بیٹھ گیا ہو گدی کے اوپر، بلکہ خلافت بھی دی گئی ہو اور بٹھایا بھی گیا ہو۔ توجہ ہے آپ؟ تو پھر اس زمرے میں آئے گا کہ اس نے اس کو دیکھا، اس نے اس کو دیکھا، اس نے اس کو دیکھا، اور پھر دیکھتے ہی رہ گئے۔ اور پھر جس نے دیکھنے والوں کو دیکھا، پھر اس کے مقدروں کو دنیا ہی دیکھتی رہ گئی، پھر اس کے نصیب کو کائنات ہی دیکھتی رہ گئی۔ تو عالم وہ تھے جو قرآن اور صاحب قرآن کو تکتے تھے۔ آج بھی جس کا تعلق صورت یار سے ہے اور سیرت یار سے ہے، وہ ولی ہے۔ بس میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے اور میں اس کو کھولتا نہیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، عصر کے بعد کچھ نہیں کرتے تھے، صرف روتے رہتے تھے۔ عشق دنا دے ہڈے رچیا رومن کم انا، اٹھ دے روندے ٹر دے روندے روندے ٹر دے را۔ روتے تھے۔ بات توجہ سے سننا، روتے کیوں تھے؟ روتے تھے تو ایک آپ کے علاقے کا اجمیر کا ایک بچہ بہر رہتا تھا، ہندو تھا، اور ایک کتاب میں نے پڑھا عیسائی تھا غیر مسلم۔ وہ آیا نا، اس نے دیکھا بابا روتا ہے، عصر کے بعد روتا ہے، بیٹھ گیا، کہتے بابا جی کیوں روتے ہو؟ کہا بیٹے میں اپنے بابا جی کو یاد کر کے روتا ہوں، میں اپنے مرشد کو یاد کر کے روتا ہوں۔ بچہ سوال کرتے ہیں بابا کیا محبت میں رونا آتا ہے؟ کیا محبت رلاتی ہے؟ ہاں بیٹے رلاتی ہے۔ اچھا روتے کیوں ہیں؟ کہا مرشد کو یاد کر کے روتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچہ آپ کے قریب ہوا۔ اب آپ کو میں ایک تصوف کی بات بتاؤں، آپ کا بھی غور کریں نا، یہ جو آنکھیں ہیں نا، اس کے جو اوپر سے پپوٹے ہیں، یہ بند کریں تو یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور پھر کھولیں تو یہ ایسے ہیں جیسے چھپر کی مانند ہے۔
اب یہ آنکھیں چھپر کی مانند کیوں ہیں؟ صوفیاء نے کہا بات یہ ہے کہ جب آپ پرندوں کو گرفتار کرتے ہیں نا تو آپ ایک ٹوکرا رکھتے ہیں، دیہاتوں میں آپ نے کبھی دیکھا ہو، اس کے اندر دانہ ڈالتے ہیں، اور پھر جب وہ پرندہ جس کو آپ نے قید کرنا ہے وہ اس کے اندر آتے ہیں، آپ ٹوکرے کو بند کر دیتے ہیں، اب وہ پرندہ ہو جاتا ہے قید۔ اس نے کہا محبوب کو نظروں میں مقید کرنا ہے تو پھر آنسو کا دانہ ڈالو، ہجر فراق میں تڑپو مچلو، جب آنکھوں سے آنسو گریں گے مجھ میں ہی کمی ہے جو بار بار روئیں، ورنہ وہ تو بلا لیں جو ایک بار روئیں۔ منہ بند کر کے بیٹھا کر سامنے، مجھ میں ہی کمی ہے جو بار بار روئیں، ورنہ وہ تو بلا لیں جو ایک بار روئیں۔ فرمایا محبوب کو قید کرنا ہے، اس کی یاد میں آنسو بہاؤ گے، اور پھر جب وہ آ جائے پھر آنکھیں بند کر لینا اور کہنا مثل پتلی کی آنکھوں میں بٹھاؤں تجھ کو، مثل پتلی کے آنکھوں میں بٹھاؤں تجھ کو، نہ کسی اور کو دیکھوں نہ دکھاؤں تجھ کو۔ واہ خواجہ معین الدین چشتی، آپ روتے ہیں۔ اب یہ جو دانہ ہے نا آنسوں کا، یہ جب اندر گرتا ہے تو یار کی تصویر کو واضح کرتا ہے، اور جب یہ باہر گرتا ہے تو بھٹکے ہوئوں کو قریب لاتا ہے۔ اب مصیبت یہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، میں اس طرح بات نہیں کر سکتا تصوف کی جس طرح کرنی چاہیے، بہرحال اشارہ اتنا تو آپ بھی سمجھتے ہیں۔ اب وہ بچہ روتا ہے، قریب ہو گیا، ماں کو سوال کرتے اماں میرا دل کرتا ہے میں مسلمان بھی ہو جاؤں اور اس بابے کا مرید بھی ہو جاؤں، اس کا رونا مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، بے چین کرتا ہے۔ اچھا یہ جو بابے ہوتے ہیں یہ بڑے سیانے ہوتے ہیں۔ اب سوال کیا بچے نے حضور کیا محبت مرشد میں رونا آتا ہے؟ کیا محبت رلاتی ہے؟ اب یہ سوال قائم ہو گیا۔ اب وہ کوئی صرف لفظی پڑھانے والے مولوی تو تھے نہیں، وہ تو نظروں سے دل کو مزکہ مصفہ مجلہ کرنے والے لوگ تھے۔ کہا بچے نے سوال کیا تو ذرا اس کو سمجھائیں گے محبت رلاتی ہے کہ نہیں رلاتی؟ اب ہوا یہ، بچہ کہتے اماں مسلمان بھی ہوتا ہوں مرید۔ اس نے کہا بیٹے جا، مسلمان ہو گیا، مرید ہو گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا بیٹے اب تو نے رات کا کھانا بھی میرے ساتھ کھانا ہے، صبح بھی میرے ساتھ رہنا ہے، اٹھنا بھی میرے ساتھ ہے، بیٹھنا بھی۔ بس جب بچہ عشق معین میں گم ہو گیا، عشق مرشد میں فنا ہو گیا، مرشد نے پابندی لگا دی بیٹے 3 دن نہیں آنا، 3 دن نہیں آنا، آنا نہیں ہے، منزلیں ایسی طے نہیں ہوتی، حکم ہے میرا 3 دن میرے سامنے نہ آنا۔ جب پہلا دن گزرا، رات کو دن کو بچہ بیٹھا رہا، مغرب کا وقت آیا نا تو عجیب کیفیت ہو گئی۔ ماں نے کھانا سامنے رکھا، بچے نے کہا اماں دل نہیں کر رہا، دل نہیں کر رہا۔ بیٹے وجہ کیا ہے؟ اماں پتہ نہیں ہے۔ کاش عشق مرشد ہو تو تمہیں پتہ ہو میں نے کیا کہا ہے۔ ہجر کی دنیا میں جو بس رہے ہیں، جن کے بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں، مرشد چلے گئے، ان کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کہہ رہا ہوں۔ دل نہیں کرتا، بیٹا وجہ کیا ہے؟ اماں سمجھ نہیں آ رہی، دل نہیں کر رہا۔ رات گزری، دنیا سو گئی، یہ ہجر مرشد میں چھت پہ چڑھ کے رو رہا ہے۔ بچہ رو رہا ہو، ماں کب سوتی ہے؟ ماں بھی چھت پہ چلی جاتی ہے، بیٹے کیا ہوا؟ اماں تجھے پیدا کرنے کے والے کا واسطہ ہے، جا میرے مرشد کی خدمت میں عرض کر میں نہیں رہ سکتا، مجھے بلا لے، میں نہیں رہ سکتا، مجھے بلا لے۔ رات رو کے گزاری، صبح ماں جاتی ہے اور کہتی ہے خواجہ معین الدین مجھ سے اپنے بیٹے کا رونا دیکھا نہیں جاتا، ساری رات بسمل کی طرح تڑپتا رہا ہے، یاد میں روتا رہا ہے۔ فرمایا اس کو کہو ابھی تو 3 دن پورے نہیں ہوئے، 1 دن ہی گزرا ہے، ہم سے پوچھو جن کو سال بیت گئے ہیں۔ عرصہ گزر گیا، اپنے بابا جی کو نہیں دیکھا، اپنے مرشد کی زیارت نہیں ہوئی، بیٹھے نہیں، ہم سے پوچھو۔ دوسرا دن ہوا،
کپڑے پھاڑ دیے، رونا شروع کر دیے، ماں تجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے مجھے لے چلو۔ جب لے کے آئے نا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے سینے سے لگایا، فرمایا بیٹے محبت رلاتی ہے کہ نہیں؟ رلاتی ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ تم نے کھانا نہیں کھایا نا؟ میں بھی نہیں کھا سکا۔ تم نہیں سو سکے، میں بھی نہیں سو سکا۔ ارے یہ جو عشق مرشد ہوتا ہے، جب یہ آنسو گرتے ہیں تو یہ محبوب حقیقی کے قریب ہوتا ہے، افلاک سے کھینچی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، توحید کی مائے ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ دنیا والے کیا سمجھیں کہ شیخ کی آنکھ میں رب نے کیا کمال رکھا ہے، کیا کمال رکھا ہے۔ ارے یہاں تو تصوف کے جو جام ہیں، محبت کے جام نظروں سے پلائے جاتے ہیں، اور جب محبت کی نظر پڑتی ہے پھر خاندان، کنبہ، قبیلہ، عزیز و اقربا سب چھڑوا دیتی ہے۔ اس لیے نہیں کہا خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ انہاں اللہ والے دے چھول نرالڑے نہیں، کوئی پیندے قسمت والڑے نہیں، کوئی دوروں آ جھولیاں بھر ویندے، کوئی کول بیٹھے تسڑے مر ویندے۔ ان کا اپنا مقام ہے۔ آپ نے اپنے مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو جب خلافت دی تو کچھ باتیں فرمایا بیٹے 4 باتوں کا خیال کرنا، 4 باتوں کا خیال کرنا۔ درویشی بھی ایسی کرنی ہے کہ بادشاہی معلوم ہو۔ یہ نہیں کہ تم ایسے کپڑے پہنو پھٹے پرانے کے لوگ سمجھے شاید انہوں نے دین پڑھ کے کوئی نقصان کر لیا ہے۔ یقین فرمائیں میں اگلے دن ایک شادی میں گیا، مجھے یہ شادی میں جانا نہیں بھولتا۔ میں بس کسی کے کہنے پہ چلا گیا، اب جس نے کہا وہ اس شخصیت کے مالک ہے، مجھ سے انکار نہیں ہوا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو میں نے کہا نہیں آنا چاہیے تھا ہمیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل علم کو اتنا ان کی عزتوں کو گرا دیا گیا ہے، جب کوئی دنیا دار، کوئی کتا آتا، کوئی وزیر مشیر یا ایم پی ایم این اے آتا تو سارے میری طرف دیکھتے کہ یہ کب اٹھے گا، اس کی سیٹ چھڑا کے ان کے صوفے پہ بٹھایا جائے۔ یہ معیار ہے۔ اور پھر جانشین غزالی زماں حضرت سید مظہر سید کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو دیر گاہ سلامت رکھے، مجھے بھی انہوں نے حکم فرمایا تھا، ان کے حکم پہ گیا تھا۔ جب وہ خود تشریف لائے تو کسی دنیا دار کو شرم نہیں آئی کہ کھڑا ہو کے ان کے لیے سیٹ کو چھوڑے، اور پھر ایک دوسرے مکتبہ فکر کا وزیر اٹھا، اس نے اپنی جگہ پہ بٹھایا۔ نہ بلانے والوں کو شرم تھی، نہ بیٹھنے والوں کو شرم تھی کہ ان کو بٹھائے۔ یہ معیار ہے، یہ عزت ہے۔ جس متولی کو، الو کے پٹھے کو کسی سے تکلیف ہوتی ہے فوراً مسجد سے نکال دیتے ہیں۔ ایسے لوگ میرے سامنے ہیں نا، میں ان سے پوچھوں، شرم اور حیا نہیں ہے؟ جو عالم تمہارے باپ کو غسل دیتا ہے، جنازہ پڑھاتا ہے، تم اس کی قدر نہیں کرتے، بہر والوں کو بلا کے لاکھوں روپے دے دیتے ہو، اور اپنی مسجد کے امام کی قدر ہی نہیں کرتے۔ ڈوب کے مرو ایسی زندگی سے، لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ بہرحال فرمایا بات کہیں اور چلی جائے گی، تصوف کا ذوق ختم ہو جائے گا۔ اتنے نبینے آپ بھی نہیں ہیں، جانتے آپ بھی ہیں میں نے کیا کہا ہے۔ محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں جواب دے دینا خود ہی کہ ہم جو دین کی خدمت کرتے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، اور جو شوبز کے بھوکے تھے، دکھاوے والے، ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ ہاں قبر میں جانا ہے، یہ مت بھولنا۔ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، میرے محبوب کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ میرے آقا جب پوچھیں گے نا کہ میرے دین کے خدمتگاروں کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا تھا، تو چل جائے گا پتہ۔ آپ نے فرمایا 4 چیزوں کا خیال رکھنا۔ فقیری میں بادشاہی کرنا، ایسا لباس پہننا لوگ بادشاہی سمجھے، ایسا نہ سمجھے کہ کوئی جناب والا ایسا کسی کو بٹھا دیا گیا شاید انہوں نے دین پڑھ کے غلطی کیا۔ اچھا کچھ تو ایسے ہمارے لوگوں کے اندر بھی لوگ ہیں
جان بوجھ کے ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ دیکھنے والا کہ شاید یہ ضرورت مند ہے، اور پھر وہ ضرورت مند ہی رہتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. یہ بھی ہے لوگ. حضرت امام شافعی کے پاس ایک بندہ آیا، عالم دین تھا، گندے کپڑے پہنے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا تیرے کپڑے نہیں ہیں؟ جی میں بڑا زمیندار ہوں. فرمایا جاؤ اچھے کپڑے پہنا کرو، کفران نعمت کرتے ہو، جب رب نے دیا ہے تو اس کو پہن کے دکھاؤ، اس کے نعمتوں کا شکر ادا کرو. فرمایا دوسرا کام یہ کرنا ہے، جب تیرے پاس کوئی آئے، بھوکا ہو تو کھانا کھلانا ہے، ننگا ہو تو کپڑے پہنانے ہیں، علم کی ضرورت ہو تو اس کو علم سکھانا ہے. اب دیکھیں نا، یہ ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہوگا تو آنے والے کی ضرورتیں پوری کرے گا نا، اور وہی کرے گا نا جس کے اوپر مرشد کی نگاہ ہوگی. اور فرمایا اور بھی کچھ نہ دے سکو تو بس درد کے آنسو ضرور تحفے میں دینا. اب یہ بات تم نہیں سمجھو کہ میں اس کو ڈیفائن ہی نہیں کرتا، اس کو چھوڑ رہا ہوں، آپ کو نہیں سمجھ آئے گا، دیر ہے، بہت دیر ہے ابھی. اور پھر فرمایا تیسرا یہ کہ غم میں بھی خوش رہا کرو، خوشی میں تو سب خوش رہتے ہیں. اے قطب الدین میرے بچے، میری بات کو یاد رکھنا، جب تیرے اوپر دکھ آئے نا، لوگوں کو تو مسکراتا ہوا ملے، تاکہ پتہ نہ چلے کہ تو غم میں ہے. پھر شکوہ تو اس کا ہوگا کہ غم تو اس نے دیا ہے. آخری بات اور گفتگو ختم. یہ میں نے بڑے بڑے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں، ابھی میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن جن لوگوں سے سنا ہے وہ میرے لیے حجت ہے. اور غالباً ایک آدھ کتاب میں پڑھا بھی ہوگا تو اس وقت حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے، کیونکہ ہم محنت بھی کرتے ہیں، تقریر بھی کرتے ہیں، اور پتہ نہیں پورا ہفتہ حوالے دے کے ہمیں حساب بھی دینا پڑتا ہے. لوگوں کو جو کیسٹ والے مولوی ہیں ان کو دماغ کھاتے رہتے ہیں کہ جی کہاں لکھا ہوا ہے یہ. آج میں نے جان بوجھ کے کتابوں کے حوالے نہیں دیا، کچھ خود بھی محنت کریں. آئندہ صفحہ نمبر بھی نہیں بتائیں گے، بتا دیں گے فلاں کتاب میں تلاش کرو. تو اولیاء کے اوپر ایک مقام آتا ہے جس کو عالم استغراق کہتے ہیں. بندہ اس کے جمال اور مشاہدے کے اندر گم ہو جاتا ہے. اب میں اس کو حدیث سے وضاحت کروں تو کوئی اعتراض بھی لگا سکتے ہیں، لیکن میں ایک شعر فارسی کے پڑھ کے مولانا روم کا ہے، غالباً مسئلے کو سمجھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا مقام لی ما اللہ خود فرمودائی، من نہ دانم بندہ ہے یا حق توئی. سبحان اللہ کہنے والوں، بعد میں مطلب بھی پوچھوں گا تم سے. تو ایسا مقام ولی کے اوپر آتا ہے کہ وہ خود نہیں رہتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب ان کے چہرے کی کوئی زیارت کرے تو جنت ہی ہو جاتا ہے، وہ جنت ہی ہو جاتا ہے، جنت میں جاتا ہے. آپ نے حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ کا تذکرہ پڑھا ہوگا نا کہ عالم استغراق میں چلے گئے، سایہ گم ہو گیا. یہ وہ مقام ہے جس نے بھی دیکھا وہ جنت ہی ہے. اب تو لوگ ولایت کے منکر ہوئے کھڑے ہیں تو استغراق کو کیا سمجھیں گے. ہوا یہ کہ آپ کے مرشد نے فرمایا، حضرت خواجہ عثمان نے فرمایا 3 دن میں نے اس مقام پر ہونا ہے، نام میں نہیں لیتا اس مقام کا، میں نے، کیونکہ آپ پھر کہیں گے ہم بھی اس مقام پر ہیں. وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا جنت میں جائیں گے تو حوریں ملیں گی، ساتھ مینڈک اور ڈڈو پڑے ہوئے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کو مخاطب کرنا شروع کر دیا، چھپ جاؤ کہیں ہم ہی نہ ہوں. کیونکہ 2 دن آپ لوگ ذکر کر کے جناب والا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کچھ تیر مار لیا ہے. 2 نفلیں کبھی غلطی سے پڑھ لی تو اتنا کچھ مانگ لیا، پتہ چلتا عبادت نہیں، سوداگری کر رہے، اس کی رضا کے لیے نہیں. اصل تو عبادت اس کی رضا کے لیے. تو شیخ نے کہا جو مجھے دیکھے گا جنت میں جائے گا، اور جو لوگوں کو بتائے گا میں اس مقام پہ ہوں وہ جہنم میں جائے گا. اب جو خلیفے تھے ماشاءاللہ، انہوں نے کہا ہم کیوں بتائیں، ہم کیوں جائیں جہنم میں، ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. قربان جائے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پہ. آپ نے ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا آنا میرے شیخ کی زیارت کرنا، آنا میرے پیر کی زیارت کرنا، آنا ان کا دیدار کرنا. اب لوگ آتے رہے، دیدار ہوتا رہا. آپ گنتی کرتے رہے کتنے لوگ زیارت کر کے کہتے میں نے حساب لگایا کہ 90 لاکھ لوگوں نے میرے مرشد کی زیارت کی ہے. 90 لاکھ لوگوں نے. جب شیخ اس کیفیت سے باہر آئے نا تو پوچھا کس نے بتایا تھا، جانتے تو تھے. رحمت اللہ نے کہا صحیح میں کہنے دے سے اللہ دی قسم میں بیاں گالی نہ سے نہ جھنکیں نہیں سے نہ کہیں.
بشیرن تائیں دسے انہیں کہنا صحیح میں میرے کو بھلا تھی ونجے یہ گال یہ پروں روڈ تو چلے ونجے سوئی گیس تو تو ویسے ہی بھلے دی امید کہنی پر تو میں نے تو نہیں بتایا. سب نے کہا حضور یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کام ہے, ایسا کام وہی کر سکتے ہیں, ایسا کام وہی کر سکتے ہیں. مرشد نے بولا تم نے ایسا کیا حضور؟ غریب نواز 90 لاکھ محبوب کی امت جنت میں جاتی اور اکیلا جہنم میں خواجہ معین الدین جاتا ہے, تو جانے دیجئے سودا منظور ہے, سودا منظور ہے. شیخ نے کہا بیٹے اصل طریقت یہی ہے, تصوف یہ ہے کہ امت محمدیہ کی بھلائی کا کام کیا جائے, جہنمیوں کو جنتی بنایا جائے, اصل یہ ولایت ہے. فرمایا جاؤ ایک وقت آئے گا تو 1 نہیں 2 نہیں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھائے گا, 90 لاکھ کو کلمہ پڑھائے گا. پھر چشم فلک نے دیکھا, اپنے پرائے انگریزوں کی تاریخ نے دیکھا کہ آپ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے. ایک یہاں علماء کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, مجھے پتہ ہے بگڑیں گے بہت اس بات پہ, ہم تو ان کا نام لیتے ہیں جنہوں نے 90 لاکھ کو مسلمان کیا ہے. سارے نکے نکے مفتی 90 لاکھ کو تو کافر کیتی کھڑے ہو سکتے, نہیں سمجھ آئی. کسی کو مسلمان بھی رہنے دو. یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جس کے اندر سخاوت, شفقت, تواضع ایسی تھی, مخلوق خدا کی بھلائی کا ذمہ لیا ہوا تھا, 90 لاکھ کو اس لگن میں کہ جنتی ہو جائیں کہہ رہے تھے جاؤ زیارت کرو. یہ معین الدین خدا کا عاشق, خدا کا محبوب, خدا کا پیار کرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے, چشم فلک نے دیکھا بعد از وصال آپ کے چہرے کو جب کفنا کے خوشبو لگا کے کفن پہنا کے رکھا گیا, جو بھی بندہ آتا ہے چہرے کو دیکھتا ہے تو ماتھے کے اوپر ایک تحریر لکھی ہوئی, ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ, یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہے. ارے دنیا والے کہیں یہ اللہ کا محبوب ہے تب بھی بات ہو جاتی ہے. محبوب نے فرمایا کوئی کہہ دے یہ جنت, یہ واجبت 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 ہو جاتا ہے. ارے جس کی نشانیاں بعد از وصال اس کے ماتھے پہ تحریر ہو کے خود رب العلا بتا رہا ہے کہ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. تو دوستو آج کا یہ جو لیکچر ہے اس کو بار بار سننا, بار بار سننا, جب بھی سنو گے تمہیں نئی بات اس میں ملے گی. کیونکہ ذکر جو خواجہ معین الدین کا ہے, معین کا مطلب ہے مدد کرنے والا, اور انہوں نے مدد کی ہے, خدا سے ملنے کے راستے بتائے ہیں, راز و نیاز و اسرار و رموز بتائے ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری قبول کرے, آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.